السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے نبی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس واقعے میں صبر بھی ہے، آنسو بھی ہے، آزمائش بھی ہے اور آخر میں کامیابی بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا۔ صبح اپنے والد کے پاس گئے اور عرض کیا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عام خواب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اشارہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے مت بتانا۔ ان کے اور بھی جو بھائی تھے، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا سگا بھائی یعنی باپ شریک جو تھا، اور ماں باپ دونوں شریک تھے، اور اس کے علاوہ 10 بھائی اور تھے ان کے جو باپ سے تو تھے لیکن ماں سے نہیں تھے۔ کہا کہ ان سے نہیں بتانا کیونکہ یہ پھر آپ سے حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سوچتے تھے کہ ابا جان صرف حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں حسد پیدا کیا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دو تاکہ والد کی محبت صرف ہمیں ملے۔ کچھ لوگوں اس میں سے کچھ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دے، مگر ایک بھائی نے کہا جن کا نام یہودا بھی آتا ہے کہ قتل نہ کرو بلکہ اسے کنویں میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، ابا جان، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دے۔ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے انکار کیا۔ ان کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ جب وہ روانہ ہو گئے سیر و تفریح کے لیے اور جب دور پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور ان کی قمیص اتاری اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ سوچے ایک چھوٹا بچہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں اندھیرے کنویں میں تنہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ غم نہ کرو، ایک دن تم انہیں یہ سب یاد دلاؤ گے۔ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ رات کو روتے ہوئے گھر آئے اور کپڑے پر جھوٹا خون لگایا ہوا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص تھا، یعنی بیڑیا ذبح کر کے اس کا خون لگایا ہوا تھا، اور کہا کہ اے ابا جان، ہم کھیل رہے تھے، ہم بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، یوسف کو بیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے ایک بات تمہارے لیے آسان بنا دی ہے، مگر پھر بھی انہوں نے صبر جمیل اختیار کیا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ ادھر سے گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی۔ جب ڈول اوپر آیا تو لوگ حیران ہوئے، ارے یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا، وہ انہیں ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ آپ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بے مثال حسن و جمال کے چرچے سن کر مصر کے عزیز وزیر خزانہ قطفیر نے آپ کو بہت کم قیمت چند گنے ہوئے درہموں میں خرید لیا اور اپنے گھر لے گئے، اور اپنے بیوی سے کہا جن کا نام زلیخا ہے کہ اس کا خیال رکھو، ممکن ہے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن، عقل، حکمت، علم سب عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کی طرف مائل ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے دروازے بند کیے اور عزیز مصر گھر میں موجود نہیں تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں
وہ دروازے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام آگے اور زلیخا کے پیچھے پیچھے تھی. تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے کھینچا تو وہ پھٹ گیا. تو اسی وقت دروازے پر عزیز مصر پہنچ گئے اور عورت نے الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا، لیکن ایک ہی گواہی سے سچ سامنے آ گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. اور وہ گواہی بھی مشورہ جو تھا وہ ایک نومولود بچے نے دیا تھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام گناہگار نہیں ہے. جب معلوم ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کیا تھا گناہ کی طرف، تو اس پر بعد میں شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگی. عزیز مصر کی بیوی نے انہیں بلایا، دعوت دی، پھل اور چوریاں دیے. پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا. حضرت یوسف علیہ السلام اندر آئے تو ان کی خوبصورتی دیکھ کر عورتیں حیران رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے. انہوں نے کہا یہ انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ معلوم ہوتا ہے. آخر کار حالات ایسے ہوئے کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا. اور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جیل مجھے اس گناہ سے زیادہ بہتر لگتی ہے. چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور تھے. تو انہوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صحیح تعبیر بتائی تھی. بعد میں ایک آزاد ہونے والے شخص سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال مزید جیل میں رہے. ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے. کسی کو تعبیر نہ آیا تو انہوں نے بہت سے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو کسی کو نہیں آیا. تو تب جیل والے شخص کو یوسف علیہ السلام یاد آئے اور بادشاہ سے کہا کہ ایک نیک شخص، عبادت گزار شخص جو جیل میں ہے، اس نے ہم کو تعبیر بتائی تھی اور وہ صحیح نکلی تھی، یعنی ہم نے ان کو آزمایا ہے. تو حضرت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس بندے کو بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بتائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال خوب فصل ہوگی اور پھر 7 سال سخت قحط آئے گا. بادشاہ متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کروائی بادشاہ سے، پھر بادشاہ نے انہیں خزانے اور اناج کی ذمہ داری دے دی. جب قحط شروع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے. یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا، مگر وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. بعد میں کئی واقعات ہوئے. پھر آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں. بھائی حیران اور شرمندہ ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈر گئے کہ اب سزا ملے گی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام غم میں بہت روئے تھے، ان کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی. قمیص چہرے پر ڈالی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی. پھر پورا خاندان مصر آیا. والدین اور بھائی احترام میں جھکے. تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، یہ میرے بچپن کی خواب کی تعبیر ہے، کیوں برسوں پہلے دیکھا خواب پورا ہو گیا. بڑھاپے تک حضرت یوسف علیہ السلام عزت، انصاف اور نیکی کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. ان کی پوری زندگی صبر، پاکدامنی اور معافی کا سبق دیتی ہے. میرے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان صبر کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو کنواں بھی کامیابی کا راستہ بن جاتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور اچھے سے اچھے کمنٹس کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.